نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِهْدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا موضوع رمضان اور اعتکاف ہے۔ ناظرین، رمضان کے آخری عشرہ کا ایک اہم ترین عمل اعتکاف ہے۔ لغت میں اعتکاف کسی عمل یا کسی جگہ پر جمع رہنے کو کہتے ہیں، اور شریعت میں اعتکاف یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کی عبادت کی غرض سے مسجد میں ڈٹا رہے، جمع رہے، ٹکا رہے۔ اعتکاف رمضان کے آخری عشرہ میں کرنا سنت ہے۔ اعتکاف جامع مسجد میں کیا جانا چاہیے، یعنی ایسی مسجد میں جہاں پانچوں نمازوں کے ساتھ ساتھ جمعہ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہو۔ اعتکاف میں تمام برائیوں، فضول کاموں سے بچتے ہوئے سب سے کٹ کر مسجد کے ایک حصہ کو لازم پکڑ لینا چاہیے، وہیں عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص اگر واقعی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جنازہ کی نماز کے لیے باہر نکلنا بھی اعتکاف کو ختم کر دیتا ہے۔ البتہ بعض علماء نے ایسی ضرورت کہ ایسا قریبی رشتہ دار جو کہ والد، بیٹا یا اس قسم کے جو رشتے ہوتے ہیں، تو بعض علماء نے اجازت دی ہے۔ بہرحال اعتکاف کی صورت میں جنازے سے بھی بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر وہ پیشاب، پخانہ اور جنابت غسل کے لیے باہر نکلے تو کوئی حرج نہیں، یہ اس کی مجبوریاں ہیں، بشری تقاضے ہیں۔ اعتکاف کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر جناب اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھر یعنی مسجد حرام کو پاک صاف رکھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کتنی عظیم عبادت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا کتنا قابل احترام ہے۔ ناظرین، اعتکاف کی اسی فضیلت و اہمیت کے پیش نظر اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال ماہ رمضان میں اعتکاف کرتے تھے۔ یہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرہ میں ہوا کرتا تھا اور 10 دنوں کا ہوتا تھا۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال ماہ رمضان مبارک میں آخری عشرے میں 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی، ظاہری دنیا سے آپ نے وصال فرمایا، اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اسے جناب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر نقل کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی سنت ہے۔ لیکن اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زندگی کے آخری رمضان میں آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ تو اس کی حکمت مسند احمد کی ایک حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ رمضان میں مقیم ہوتے تو 10 دنوں کا اعتکاف کرتے، اگر سفر کرتے تو اگلے سال پھر 20 دنوں کا اعتکاف کرتے، گویا یہ پچھلے سال کے چھوٹے ہوئے اعتکاف کی بھرپائی ہوتا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے پہلے عشرہ میں اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر آپ پر یہ واضح ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہے، تو آپ نے پھر اسی پر مستقل مداومت اختیار کی، یہاں تک کہ آپ اپنے رب سے
جا ملے۔ دنیا کے مشاغل انسان کے قلب کو اللہ کے ما سوا میں مشغول کر کے غافل کر دیتے ہیں۔ غفلت کساوت پیدا کرتی ہے اور کساوت معصیت پیدا کرتی ہے، معصیت کو لے کر آتی ہے۔ اعتکاف کا مقصد بندے کو تمام مشاغل سے کاٹ کر اللہ سے جوڑنا ہے۔ ناظرین، کھانا پینا، سونا اور لوگوں سے تعلقات، کلام، یہ چاروں چیزیں ضرورت سے زائد ہو جائیں تو آدمی کا دل غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور دل کساوت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کھانے پینے اور آرام میں کمی کے ذریعے اپنے نفس کو مادیت سے اوپر اٹھائے اور اپنی روحانیت کو ترقی دے، پھر مخلوق سے کٹ کر اپنی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرے، اس سے مناجات کرے اور اپنے حال و مال میں غور و فکر کرے۔ اس اعتبار سے اعتکاف اپنی زندگی کے مقصد پر غور و فکر اور نفس کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح وہ اللہ سے اپنے تعلق کو سنوارنے کا بہترین موقع حاصل کرتا ہے۔ پس اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کی قدر کریں اور ان قیمتی لمحات کو کثرت عبادت، دعا و مناجات، ذکر و تلاوت وغیرہ میں صرف کریں۔ اس کے برعکس اعتکاف میں عبادت کی بجائے محض آرام میں لگے رہنا ہرگز مناسب نہیں۔ اس سے بھی زیادہ برا یہ ہے کہ آدمی اعتکاف میں بیٹھے دوسرے لوگوں کے ساتھ گپ شپ میں اپنا وقت ضائع کرے، یا پھر اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے دن بھر موبائل فون پر تجارت کرتا رہے، فضولیات میں وقت کو برباد کرتا رہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو آخرت کی تجارت کے موقع کو دنیا کی تجارت میں پھنس کر برباد نہ کر دے۔ ناظرین، اعتکاف بہت ہی عظیم نعمت ہے کہ عام دنوں میں بندہ جب عبادت کرتا ہے تو ہزاروں خیال، ہزاروں مشاغل میں مشغول ہونے کی وجہ سے عبادات میں وہ لذت باقی نہیں رہتی، لیکن اعتکاف جبکہ خود ایک عبادت ہے، اس میں بندہ دنیا و مافیہ سے اپنے آپ کو کاٹ کر بس اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے اور وہ عبادات میں اخلاص کے ساتھ وہ لذت پاتا ہے، کائنات کا کوئی بشر وہ لذت حاصل نہیں کر پاتا۔ آئیے اپنے گوناگوں مصروفیات اور اوقات سے ٹائم نکال کر اپنے رب کے حضور اس کی بندگی کے لیے اعتکاف جیسی عظیم بندگی کی نعمت، دولت اور روحانیت و ثواب حاصل کرنے کے لیے آئیے اپنا وقت نکال کر اپنے رب کے ہاں اسے ٹائم دیجئے تاکہ وہ آپ کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کو آسانی میں بدل دے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔